ایک اور فرمان مبارک ہے، وہ فرماتے ہیں اتقوا فی الضعیفین فی النساء والیتیم۔ دو چیزوں کے بارے میں تقوی الہی اختیار کرو، یعنی دو چیزوں میں خداوند متعال سے ڈرو۔ ایک فی النساء، عورتوں کے حوالے سے ہے، نمبر دو الیتیم، یتیموں کے حوالے سے۔ یعنی دو چیزوں کے حوالے سے، دو چیزوں کو لے کر ہم نے اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھنا ہے۔ ہم نے ان سے معاملات کو لے کر خداوند متعال سے ڈرنا ہے، یعنی اپنا جو بیہیویئر ہے، ہمارا جو اخلاق ہے، ان کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے، جب بھی ہم نے ان سے انٹریکٹ کرنا ہے تو خداوند متعال کو یاد رکھنا ہے، تقوی الہی اختیار کرنا ہے۔ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، خدا سے ڈرو دو چیزوں میں، فی الضعیفین، دو ضعیفوں میں۔ ضعیف سے مراد ہے کمزور، ایک نساء عورتیں اور دوسرا جو ہے وہ یتیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کے دو کمزور اور ضعیف طبقوں کی طرف اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، ایک عورتیں اور دوسرا جو ہے وہ یتیم۔ اس بارے میں ہمیں الرٹ کیا ہے کہ ان دونوں طبقوں کے جو رائٹس ہیں، اس حوالے سے ہمیں ہوش و حواس کے ناخن لینے ہیں۔ میں آپ ہم سب جانتے ہیں جس معاشرے کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں، اس معاشرے میں جو ویمن رائٹس ہیں، نساء ہے، خواتین ہیں۔ اب جب بھی اب عورت کی بات ہوگی یا خواتین کی بات ہوگی تو آپ دیکھیں، عورت یا ماں کی شکل میں موجود ہے، عورت یا بہن کی شکل میں موجود ہے، عورت یا بیٹی کی شکل میں موجود ہے، عورت یا بیوی کی شکل میں موجود ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر یہ سارے ہمارے رشتے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب خدا کو حاضر و ناظر بنا کر آپ مجھے بتائیں، کیا آپ کے گھر میں، میرے گھر میں خواتین کے جو رائٹس ہیں، ان کے جو فنڈامنٹل حقوق ہیں، ان کی ہم رعایت کرتے ہیں، ان کا ہم خیال رکھتے ہیں؟ جس علاقے سے میرا تعلق ہے، گلگت بلتستان، وہاں کا جو ماحول ہے اس سے میں آشنا ہوں۔ پرانے زمانے میں بہت زیادہ ظلم و زیادتی ہوتی تھی، لیکن اب اویئرنس کی وجہ سے، ایجوکیشن کی وجہ سے کسی حد تک جو ہے وہ ظلم و زیادتی کم ہو چکی ہے، لیکن اب بھی جو رائٹس ان کے بنتے ہیں، یعنی لیڈیز کے، خواتین کے، ویمنز کے جو رائٹس بنتے ہیں، وہ بھی ہم صحیح طرح سے اب بھی اس 21 سینچری کے اندر بھی ہم ان کا خیال نہیں رکھتے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کیا گلگت بلتستان کے اندر ابھی بھی جو ہماری بہنیں ہوتی ہیں، جو ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں، ہم ان کو جو باپ کی میراث ہوتی ہے، یعنی والد صاحب کی جو وراثت ہوتی ہے، کیا اس میں ان کو ان کا جو رائٹ ہے وہ ہم دے دیتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں، ایک چھوٹی سی مثال ہے، کیا گلگت بلتستان میں جو والد صاحب کی میراث میں ہماری بہنوں کا، ہماری بیٹیوں کا جو حصہ ہوتا ہے، کیا ہم ان کو ان کا حصہ دے دیتے ہیں یا نہیں؟ غیرت کے نام پہ اور پتہ نہیں کس کس نام پہ اب بھی ہم جو ہے ان کا حقوق جو ہیں، ان کے جو رائٹس ہیں وہ پامال کرتے ہیں اور ان کو ہضم کرتے ہیں، ان کی رعایت نہیں کرتے، ان کو غصب کرتے ہیں، ان کی پرمیشن کے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر، ان سے پوچھے بغیر ہم ان کو ان کے جو رائٹس ہیں، جو خداوند متعال نے انہیں دیا ہے، جو حق والد صاحب کی میراث میں، والد صاحب کی وراثت میں، ہم ان کو اس سے محروم رکھتے ہیں، ہم نہیں دیتے ہیں ان کو۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے اسی طرح کے بہت سارے اور بھی مسائل ہیں، اور اس حدیث سے
یہ بات سمجھ آتی ہے کہ واقعاً خواتین جو ہیں وہ معاشرے کا ایک ضعیف اور کمزور طبقہ ہے. اسی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا اللہ فی الضعیفین، دو کمزور طبقوں کے بارے میں خدا سے ڈرو. مطلب یہ ہے کہ ان کے جو رائٹس ہیں وہ رائٹس ان کو دے دو، ان پر ظلم نہ کرو. کیا ہوتا ہے گلگت بلتستان میں، بیٹی جب ہوش سنبھالتی ہے 5 سے 10 سال کی عمر میں وہ گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنا شروع کرتی ہے. 18 سے 20 سال کی عمر تک یا 25 سال کی عمر تک اپنی زندگی کا جو اہم حصہ ہوتا ہے، جو جوانی کا حصہ ہوتا ہے، جو بچپنے کا حصہ ہوتا ہے، وہ پہاڑ کی چوٹی سے لے کر دریا کے کنارے تک صبح و شام اپنے والد صاحب کی اور اپنے بھائیوں کی اور اپنے خاندان کی خدمت میں مصروف ہوتی ہے. لیکن جب شادی ہوتی ہے تو اسی خدمتکار کو اس کا جو حق ہے میراث میں اس سے محروم رکھا جاتا ہے. اسی طرح سے ماہ مبارک رمضان میں آپ دیکھیں، آپ تھوڑا سا سوچیں، اپنے گھر کے ماحول کے بارے میں سوچیں، اپنی والدہ کے بارے میں سوچیں، اپنی بہنوں کے بارے میں سوچیں، اپنی وائف کے بارے میں سوچیں. یعنی افطار اگر 7 بجے افطاری ہے تو وہ 3 بجے جو ہے وہ مختلف قسم کی چیزیں بنانا، افطاری بنانا، سالن بنانا، مطلب کھانا بنانا، اور پوری تیاری میں جو ہے اس کے 3-4 گھنٹے تو ادھر جو ہے وہ نکل جاتے ہیں. اس کے بعد جب افطاری ہوتی ہے تو افطاری سے پہلے وہ دسترخوان لگاتی ہے. دسترخوان پر ساری چیزیں جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے، اور بھی جب سارے افراد فیملی کے بیٹھ جاتے ہیں تو ایک ایک کو اس نے سرو کرنا ہوتا ہے، اور کوئی پتہ نہیں ہے اس نے افطاری کی بھی ہے یا نہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہمارا حق ہے، ہم چونکہ مرد ہیں ہم بیٹھیں اور یہ جو خواتین ہیں وہ خدمت کریں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو گھر کے داخلی معاملات ہیں انہیں ہماری خواتین نے ہی سنبھالنا ہوتا ہے. لیکن سنبھالنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 3 بجے شروع ہو جائے اور پھر صبح ہو جائے. کیونکہ آپ تو افطاری کر کے چلے جائیں گے، اس کے بعد انہوں نے دسترخوان اٹھانا ہے، اس کے بعد اور سارے معاملات ہیں، برتن دھونے ہیں، دوبارہ سے پورا سامان جو ہے وہ سمیٹ کر کلین کر کے ایک سائیڈ پہ اس کو رکھنا ہے. پھر رات کو سحری کے لیے آپ سے 1-2 گھنٹہ پہلے اس نے اٹھنا ہے. تو خلاصہ یہ ہے، بس انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 2 طبقوں کے بارے میں جو ہے وہ خدا سے ڈرو. ایک خواتین اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ یتیم. یتیم کے بارے میں اگر ہم خود سے بات کریں تو ہمارے معاشرے کے اندر یتیم کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے وہ تو مجھے اور آپ کو پتہ ہی ہے. اگر پتہ نہیں ہے تو پھر تھوڑی دیر سوچنا شروع کریں. یقیناً معاشرے کے اندر یتیم ہمیشہ موجود ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کی رشتہ داری میں ہو یا آپ کی ہمسائیگی میں ہو یا جس جگہ آپ لوگ رہتے ہیں اسی ایریا میں موجود ہو. یتیم جو ہے وہ محروم طبقہ ہے، وہ ضعیف طبقہ ہے، وہ کمزور طبقہ ہے. ایک طرف سے تو وہ اپنے پیرنٹس سے محروم ہو چکا ہے، اپنے والدین، والد صاحب یا والدہ یا دونوں سے محروم ہے یا ایک سے محروم ہے، اور دوسری طرف وہ معاشرے کی جو محبت، جو عزت اور احترام ہے اس سے بھی محروم ہو چکا ہے. بہت کم گھر ہم نے ایسے دیکھے ہیں جہاں پہ یتیم پر توجہ دی جاتی ہے، اپنے بچوں کی طرح اپنے بھائی کے یا بہن کے یتیموں کو بھی پالا جاتا ہے. بہت کم ہم نے ایسا دیکھا ہوا ہے. زیادہ تر میجورٹی جو ہے یتیموں کی وہ ہمیشہ محروم ہوتی ہے. ایک طرف سے تو والدین سے محروم اور دوسری طرف سے معاشرہ جو احترام دیتا ہے ہر انسان کو، جو عزت دیتا ہے، جو محبت اور مہربانی دیتا ہے، اس سے بھی یہ طبقہ جو ہے وہ محروم ہوتا ہے. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم معاشرے کے اندر موجود جو یتیم طبقہ ہے، جو کمزور طبقہ ہے،
اس کا خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔